السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ سلسلے دروس قرآن کی ایک اور نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں سورۃ النور کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر اور اس کی مختصر ترجمانی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کے اس نشست میں پورے رکوع کے آخر تک کی جو تفسیر مختصر تفسیر ہے اور اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد کی تیسری آیت میں زنا کے متعلق 4واں حکم یہ نازل ہوا ہے کہ یہ زنا کرنے والے مرد یا عورت یہ یا تو زنا کرنے والے عورت سے نکاح کریں گے یا زنا کرنے والے مرد سے نکاح کریں گے یا ان کے علاوہ مشرک سے نکاح کریں گے، اور یہ چیزیں یعنی زنا کرنے والے مرد اور مشرک کا نکاح مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔ اس آیت کی ترجمانی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آیت میں جو حکم نازل ہوا ہے کہ زنا کرنے والی بحالت زنا یعنی اس نے ابھی تک زنا سے توبہ نہیں کی ہو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن جو اس کا وہ عمل کر رہا ہے زنا کا عمل یا کسی دوسری مجبوری میں نکاح کر لیا اور زنا کا عمل جاری ہے، ایسی صورت میں نکاح کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، اور مشرکین سے نکاح تو تا ابد حرام ہی حرام رکھا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ ایک پاک دامن آدمی جس کی آدمی کی طبیعت پاک دامن ہے، اور جو نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی پاک دامن رہے، آدمی کی نگاہوں کی حفاظت رہے، آدمی کی جو آنکھ ہے وہ غلط چیزوں پر نہ جائے، آدمی غلط کام نہ کرے۔ اس سے نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ آدمی فوت کر بیٹھا ہے اور زنا پر زنا کیے جا رہا ہے، اس لیے اس کو نکاح بھی اگر وہ کرے گا تو وہ اسی کے ساتھ نکاح کرے جو زنا کرنے والا ہو، ایک پاک طینت والا، ایک پاک طبیعت رکھنے والا اس سے نکاح نہیں کر سکتا جو زنا کرنے والے عورت ہیں یا زنا کرنے والے مرد ہیں۔ یہ ہوا زنا کے متعلق دوسرا حکم۔ تیسرا حکم جو زنا کے متعلق اس آیت میں 4 آیت میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زنا اگر کوئی آدمی کسی کو کرتا ہوا دیکھ لے تو اس پر وہ 4 گواہ لائے، 1 گواہ نہیں، دوسرے باقی سب چوری کرتے ہوئے دیکھ لے 2 گواہ کافی ہیں، دوسرا کوئی معاملہ ہے دوسرے کوئی چیز کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے 1 یا 2 گواہ کافی ہے، چاند کا معاملہ ہے 2 گواہ کافی ہیں، عورتیں ہیں 4 عورتیں کافی ہوں گی، اسی طرح اور دوسرے جو اس میں۔ لیکن جو زنا کا جب معاملہ ہے زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو 4 گواہ اس پر لانے کے لیے کہا گیا۔ یہ اسی لیے ہے کہ شریعت میں جو شناعت ہے ایسے باتوں کو پہلانے کی، ایک آدمی کرتے ہوئے دیکھ لے تو 1000 بار سوچے میں نے جو دیکھا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے، اور یہ ان عورتوں پر تہمت لگائے جو کہ پاک دامن ہو، جن کے اوپر اس سے پہلے زنا کا الزام کسی نے نہیں لگایا ہے، تو ایسے عورت پر زنا کی تہمت لگانے والوں کے لیے کہا گیا کہ وہ 4 گواہ لائیں یا 1 گواہ لائیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، خود ایک گواہ ہیں تو یہ گواہی دینے کے بعد کہ فلاں عورت کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی گواہی قطعاً قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد بھی جو وہ کوئی گواہی دے ان معاملات میں بھی اس شخص کی گواہی بالکل قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا حکم ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کرے کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا، توبہ اس کے بعد قبول ہو سکتی ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا حکم۔ زنا کے متعلق 4واں حکم جو ان آیات میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو خود دیکھ لے کسی غلط کام میں ملوث ہوتے ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں، جب اوپر والی آیت نازل ہوئی تھی کہ آدمی جب کسی پاک دامن عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس پر 4 گواہ لائے۔ صحابہ میں انصار کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ آدمی جب کسی کو دوسرے کو دیکھے تو 4 گواہ کو کہاں سے طلب کرتے ہوئے لائے گا؟ 4 گواہ کو طلب کرتے لاتے ہوئے آدمی کام کر کے چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایسے اس کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک واقعے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی عورت کو، جب کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جا رہے تھے، مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہے۔ رات انہوں نے گزاری، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ تم پر حد جاری ہوگی، 4 گواہ کو طلب کرو۔ ہلال بن امیہ نے کہا نہیں، مجھے امید ہے حضرت ہلال بن امیہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔
تو اس کے بعد اگلی آیتیں نازل ہوئی، والذین یرمون ازواجہم، لعان کا حکم نازل ہوا۔ لعان کیا ہے؟ لعان کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھے تو وہ کچھ اس طور پر قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے میں اس الزام میں سچا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ 4 مرتبہ گواہی دے گا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہتے ہوئے گواہی دے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اسی طرح عورت بھی مسلسل انکار کر رہی ہے تو اس پر بھی عذاب ہٹ سکتا ہے، جو زنا کی حد اس پر لگنے والی ہے وہ بھی اس سے ہٹ سکتی ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ جو شخص کہہ رہا ہے، جو شخص مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچوں میں سے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کو بلایا، وہ دونوں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے غلط الزام لگایا تو تم ابھی توبہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ دنیا کا عذاب بہت چھوٹا ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی دینے کو کہا، اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے گواہی دی۔ اس کے بعد 5ویں مرتبہ جب وہ قسم کھانے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو ذرا سا تم سوچ لو، ابھی بھی تم واپس آ سکتے ہو، ابھی بھی جو تم نے الزام لگایا ہے اس کو واپس لے کر اپنے اوپر حد قذف جاری کر کے یہ جو تم نے الزام لگایا ہے اس سے تم بری ہو سکتے ہو اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ دنیا کا عذاب چھوٹا ہے 80 کوڑے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا، اس سے بچ سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اور انہوں نے 5ویں قسم بھی کھائی۔ اب جب ان کی بیوی کی باری آئی، ان کی بیوی نے وہی قسم کھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اگر تمہیں اس پر یہ نہیں ہے کہ تم نے نہیں کیا ہے تو تمہیں بھی اللہ کی قسم کھانی پڑے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس نے بھی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ اس نے جو الزام لگایا ہے یہ جھوٹا الزام لگایا، یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس کے بعد جب 5ویں مرتبہ وہ قسم کھا رہی تھی جو کہ ہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچوں میں سے ہے، تو اس وقت اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ٹھہرو ذرا رکو، دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ اب تم کو رجم اور سنکسار کر کے آخرت کے عذاب سے بچ سکتی ہو۔ تو کچھ دیر وہ قسم کھانے سے رک گئی۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور اس نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی لعان کرے تو ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی، اگر ان کے درمیان طلاق نہ بھی ہو تو قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا، جو بچہ اب اس نطفے سے پیدا ہوگا وہ بچہ اس کے ابا کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ ایک تو مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اس کو بھی دنیا میں اس نے قسم کھائی، اب دنیا کے معاملات اس کے حل ہو گئے، آخرت کا معاملہ اللہ دیکھنے والا ہے، لہٰذا اس کو کوئی زانیہ کہہ کر بھی نہیں پکارے گا، نہ اس کے بچے کو کوئی ولد الزنا کہہ کر پکارے گا۔ یہ قسم کھانے سے تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو جو آیات کی میں نے آپ کے سامنے تشریح اور اس کی توضیح بیان کی، مختصر توضیح بیان کی، اس کی ترجمانی آپ کے سامنے مختصر پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والے مرد اس سے نکاح وہی کرے گا یا تو زانیہ عورت یا مشرک عورت۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والے عورت سے بھی وہی نکاح کرے گا، یعنی زنا کرنے والے مرد یا مشرک مرد ان سے نکاح کرے گا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ جو رشتے ہیں مومنین پر یعنی مشرک سے نکاح کرنا یہ مومنین پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، جن پر ابھی تک کسی نے زنا کا الزام نہیں لگایا ہے ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ اس پر نہیں لا سکتے۔ فاجلدوہم 80 جلدہ، تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے ایک سزا۔ دوسری سزا جو پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لے کر آتے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ مردود الشہداء یعنی ان کی گواہی کسی دوسرے معاملے میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہوں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے، اس کے بعد توبہ کیا، وہ اصلحوا، انہوں نے اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم،
اور جو اپنی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہوتا. فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ اللہ کی گواہی دے کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دیں گے إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ سچوں میں سے ہیں. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، اور 5ویں مرتبہ یہ کہتے ہوئے کہیں گے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے. ويدروا عنها العذاب، اور اس عورت سے بھی عذاب ہٹ جائے گا. ان تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ یہ جو مرد مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے. والخامسة أن غضب الله عليها ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہتے ہوئے کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو ان کان من الصادقین، اگر وہ سچوں میں سے ہے، اگر یہ مرد سچوں میں سے ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے. تو تم خود ہی سوچ لو کہ تمہارا کیا بنتا. تو یہ تھی پہلی رکوع کی مختصر ترجمانی اور اس کی مختصر تفسیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکام پر عمل اور اس کے ضمن میں جو بتائے گئے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ کلام تفسیر کا یہی ہے کہ زنا ایسی قبیح اور ایسی شنیع چیز ہے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید نے اتنی سختی کے ساتھ احکام نازل فرمائے ہیں. وما علینا الا البلاغ.